بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں عاصمہ شرازی. پروگرام ہے فیصلہ آپ کا. آج کے پروگرام کا آغاز بھی اسرائیل کی طرف سے جو تشدد اور بمباری نہتے فلسطینیوں پہ کی جا رہی ہے اس پہ مذمت سے, اور آج بھی 38 فلسطینی شہید ہوئے ہیں. بمباری ہوتی چلی جا رہی ہے. دنیا کی بڑی شخصیات جو ہیں وہ اس کی مذمت بھی کر رہی ہیں, احتجاج بھی ہو رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ تنقید بھی کی جا رہی ہے اس وقت انٹرنیشنل پاورز کے اوپر بھی, امریکہ کے اوپر بھی اور اسرائیل کے اوپر بھی. آج نوم چومسکی نے ایک ٹویٹ کیا جس میں کہ انہوں نے اسرائیل کے اوپر سخت تنقید کی ہے, اور اس کو کوٹ کر کے وزیر اعظم پاکستان نے بھی آج یہ کہا کہ ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں. ان کا یہ ٹویٹ آیا آج, اور اس سے ظاہر ہے کہ بہت زیادہ طاقت ملی ہے. کل شہباز شریف صاحب جو کہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے وہ بھی فلسطین کی ایمبیسی میں گئے, وہاں پہ جا کے انہوں نے اپنی سولیڈیرٹی شو کی. ظاہر ہے کہ یہ سارے وہ اقدامات ہیں, اگر پاکستان کے عوام کے جو جذبات کی نمائندگی کو دیکھیں تو نہ صرف وزیر اعظم پاکستان بلکہ لیڈر آف دی اپوزیشن اور جو اپوزیشن جماعتیں ہیں جو کہ عوام کی نمائندہ جماعتیں ہیں ان کی طرف سے یہ اظہار بہت ضروری ہے. یہ ابتدائیہ, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ آج بات ہوگی ہماری. شہباز شریف صاحب کو برطانیہ جانے سے روکنا جو ہے وہ حکومت کا ایک اہم مقصد ہے. وہ مقصد کیا ہے, کیوں روکا جا رہا ہے, اور پھر حدیبیہ پیپر میلز جو کہ کیس بہت اہم ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ پاناما سے بھی بڑا ہو سکتا ہے, اس کی دوبارہ انویسٹیگیشن ہوگی کہ نہیں ہوگی, اور اس بار انویسٹیگیشن جو ہے وہ FIA کے سپرد کی گئی ہے, تو اس میں کیا نئے شواہد ملیں گے, اس کے اوپر بھی بات ہوگی. اور اس کے علاوہ کچھ نئے ارینجمنٹس کی بات ہو رہی ہے, متبادل کی بات ہو رہی ہے, پلان B کی بات ہو رہی ہے, کیا اس کے اوپر بھی شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. ایک پرسیپشن یہ آ رہا ہے, کتنا درست ہے کتنا غلط ہے, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. بہت سارے اور معاملات بھی ہیں, جیسے جہانگیر ترین صاحب کا نام FIA جو ان کی انویسٹیگیشن کر رہی ہے اس کے حوالے سے بھی, اور جو PTI حکومت ہے بجٹ کے بعد کن مشکلات کا شکار ہو سکتی ہے اس کے بات کریں گے. آج ہمارے پاس بہت ہی اہم رہنما بھی ہیں اور ساتھ میں وزیر بھی ہیں, حکومت کے نمائندہ بھی ہیں, جو کہ وزارت داخلہ بھی دیکھتے ہیں. وفاقی وزیر داخلہ جناب شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ شیخ صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا ہے. سر, سب سے پہلے تو یہی پوچھنا چاہیں گے کہ یہ شہباز شریف صاحب حکومت کے لیے کہا جا رہا ہے کوئی خطرہ تھا اس لیے ان کو روکا گیا ہے, یہ بات درست ہے؟ دیکھیں, یہ بات لیک ہو گئی کہ حدیبیہ کا کیس دوبارہ کھولا جا رہا ہے, اور اس کیس کے کھلنے سے پہلے وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتے تھے, اور امیڈیٹلی انہوں نے یہ سارے ایک دن میں ارینجمنٹ کیے, اور سحری سے پہلے 3 بجے کی فلائٹ پہ وہ جا رہے تھے. حالانکہ کووڈ کی وجہ سے کافی ریسٹرکشن ہے, وایا قطر انہوں نے جانا تھا. تو آج فروغ نسیم صاحب اور میں اور شہزاد اکبر صاحب, دستخط تو اس میں فروغ نسیم صاحب کی اور میرے فیصلے سے ہوئے ہیں. فروغ نسیم صاحب اس کو ہیڈ کیا ہے, اور یہ فیصلہ کیا ہے کہ فوری طور پر ان کا نام ہم جو ہے وہ ECL میں کیبنٹ کو بھیج رہے ہیں, اور کیبنٹ ڈویژن اس کو بائی سرکولیشن کرائے یا جیسے بھی کرائے. سو چھٹیوں کے اندر ہی میرا خیال ہے کہ کیبنٹ ڈویژن بھی اس کو اپروول دے دے گا. فائنل اپروول جو ہے کیبنٹ کے پاس ہے, بائی سرکولیشن وہ کرا لیں گے میرے خیال میں. یعنی آپ کو یہ خطرہ تھا کہ شہباز شریف واپس نہیں آئیں گے اس لیے ان کا نام ECL پہ ڈالا گیا, یا سیاسی وجوہات کی بنیاد کے اوپر بھی کوئی فیصلے ہوئے ہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے تو صلح کی بات ہو رہی تھی, اور ایک دو دن پہلے ہمیں انٹرویو دیا فواد چودھری صاحب نے اس واقعے سے, تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم تو اب صلح بڑھائیں گے, اور شہباز شریف صاحب کا آنا ہمارے لیے بڑا خوشائند ہے, پارلیمان چلے گی. اچانک یہ تبدیلی سیاسی بنیادوں پہ بھی ہو سکتی ہے, کوئی وہاں مشاورت تھی اہم؟ دیکھیں, فواد صاحب سپوکس پرسن ہیں, وہ بہتر بتا سکتے ہیں, لیکن کل میں نے پرائم منسٹر کا جو جملہ سنا آسما, وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک میں زندہ ہوں میں نواز شریف خاندان کی چوری کو نہیں چھوڑوں گا کسی قیمت پہ بھی. سو یہ اقتدار سے ہٹ کر انہوں نے ایز اے پرائم منسٹر سے بھی 2 قدم بڑھ کر انہوں نے فرنٹ فٹ پہ کھیلا ہے. سو اس کے بعد تو میرا خیال ہے, کیونکہ آنا تو انہوں نے واپس نہیں ہے, نواز شریف نے نہیں آنا, بالکل نہیں آنا, بلکہ یہ سب لوگ ہی چاہتے ہیں کہ باہر چلے جائیں, سب لوگ چاہتے ہیں باہر چلے جائیں نواز شریف خاندان کے, اور اگلے الیکشنوں کے دنوں میں یہ آ جائیں اور اپنا جو ان کا ایک طریقہ واردات ہے کہ اپنا ڈھڈورا پیٹیں. لیکن اس وقت جو وزارت داخلہ کا فیصلہ ہے ود دی کنسلٹیشن آف دی لا منسٹری فروغ نسیم صاحب,
کہ ان کا نام ECL میں ڈال دیا جائے اور کیبنٹ ڈویژن جو ہے وہ چھٹیوں میں ہی اس کو بائی سرکولیشن منظور کرا لے گی کیبنٹ سے اور اس طرح ان کا نام ECL میں آ جائے گا. تو شیخ صاحب یہ جو پرائم منسٹر نے اسٹیٹمنٹ دیا یہ بہت ان یوزول اسٹیٹمنٹ ہے کہ میں اقتدار میں رہوں یا نہ رہوں, میں وزیر اعظم رہوں یا نہ رہوں, لیکن میں ان کو نہیں چھوڑوں گا. تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ وہ اقتدار سے نکلنے کا بھی سوچ سکتے ہیں اگر کوئی ان کو روکا جاتا ہے, کوئی بات چیت ہوتی ہے تو. میں نے تو جتنا ایکٹیو پرائم منسٹر دیکھا ہے اور جتنا محنتی دیکھا ہے کہ وہ ایک چھٹی کیا ایک گھنٹہ بھی ضائع نہیں کرتا, اور جب تھوڑا سا بھی فاصلہ ہو تو وقفہ ہو تو وہ کہتا ہے کہ فلانی میٹنگ بلا لی جائے. سو ان کا ڈیسیژن تو کل انہوں نے کی نا منگل کے دن, ورنہ تو یہ سوار کو ہی ہو جانی تھی. لیکن پھر یہ فیصلہ ہوا واپسی پہ جہاز میں کہ کیونکہ منگل کو انہوں نے فون لینے ہیں تو اس میں لوگوں کا کوئی جو جواب ہوگا, سوال ہوگا, اس میں ان ڈیٹیل ایکسپلین کر سکیں گے. تو ان ڈیٹیل ایکسپلینیشن میں انہوں نے کافی وہ باتیں بھی کی ہیں جو پاکستان کی مستقبل کی سیاست کا ایک پیش خیمہ ہو سکتی ہیں. اور پرائم منسٹر صاحب کنونس ہیں کہ ان کو ووٹ جو ہیں لوگوں نے ان سے لوٹی ہوئی دولت واپس لانے کے لیے دی ہیں, اور وہ سٹیٹس کو میں اس صورتحال میں وہ بالکل اپنے آپ کو, اور وہ کافی اپسیٹ ہے ابھی تک کہ نواز شریف کو کیوں جانے دیا گیا. ابھی تک وہ گلہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے اور یہ غلطی دوبارہ کوشش پوری کی جائے گی کہ نہ ہو. اور آگے فیصلے پھر کورٹوں کے ہیں کہ کورٹ کیا فیصلے کرتی ہیں. شیخ صاحب ان کی بات سے تو یہ بھی لگتا ہے کہ اگر ان کو کمپرومائز کرنے کا کہا جائے گا تو وہ اقتدار بھی چھوڑ سکتے ہیں اور وہ اسمبلی بھی توڑ سکتے ہیں, جو باتیں ہو رہی ہیں اس وقت. دیکھیں یہ کہنے کی حد تک باتیں ہیں. عمران خان کو اپوزیشن سمجھ نہیں سکی. دیکھیں 3 سال تو گزر گئے, آسما ہم 14 مہینوں میں بھی گھر گئے ہیں, 18 میں بھی گئے ہیں, 20 میں بھی گئے ہیں, 3 سال لگ گئے ہیں, 1 سال ہو تو 5واں سال تو الیکشن کمپین کا ہوتا ہے. یہ اپوزیشن نااہل ہوگی کہ کوئی ایسا مسئلہ کھڑا کر دے گی کہ ایک نئی سیاست جو ہے نکل آئے, اور عمران خان سرنڈر کرنے والا آدمی نہیں ہے, وہ بھی باہر نکل آئے گا. سو میں عمران خان کو ریزائن دیتے یا اسمبلی توڑتے اسد عمر سے معذرت کے ساتھ نہیں دیکھ رہا. تو سر لیکن میں عمران خان کو اگلے الیکشن کی تیاری میں دیکھ رہا ہوں. شیخ صاحب لیکن مقتدر حلقے جو ہیں وہ کہتے ہیں یا وہاں سنا جاتا ہے کہ معیشت کی جو خرابی ہے وہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بن گیا ہے. تو معیشت تو ٹھیک نہیں ہو رہی, یہ کوئی وجہ بن سکتی ہے مطلب تعلقات کی جو کہ پنڈی اور اسلام آباد کے ہیں؟ کوئی نہیں, وہاں اکٹھے ہی تھے ہم. اگر آپ کے آرمی چیف صاحب باجوہ صاحب بھی, قمر جاوید باجوہ صاحب وہاں موجود تھے, بلکہ وہ 2 دن پہلے وہاں موجود تھے. اور یہ عظیم فوج ہے, اس کو فکر ہے سارے معاملات کی, لیکن اب ترین صاحب کو لائے ہیں اور عمران خان صاحب کا خیال ہے کہ یہ اس مہنگائی کو قابو پانے اور اکانومی کو بہتر کرنے میں کلیدی کردار ادا کریں گے. اب کوشش تو عمران خان اپنے طور پر ہمہ گیر کر رہے ہیں, بھرپور کر رہے ہیں, اور بغیر ایک سیکنڈ ضائع کیے ہوئے کر رہے ہیں. اور ان کو ساری خبر ہے. اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے, کسی نے آج مجھے ٹیکسٹ کیا کہ شاید انہیں پتہ نہیں ہے کہ مہنگائی کا معیار کیا ہے, ان کو سب کچھ پتہ ہے اور وہ لگے ہوئے ہیں اس بات پہ کہ اس کا کوئی حل نکل آئے. لیکن شیخ صاحب جس طرح سے پی ٹی آئی غیر مقبول ہو رہی ہے, جس طرح سے پی ٹی آئی کے اندر مختلف گروپس بن گئے, خاص کر کے جہانگیر ترین گروپ تو بڑا ہی ایکٹیو ہے اس وقت, اور بجٹ میں سنا ہے کہ کافی پرابلم بھی پیدا کر سکتا ہے. شہباز شریف متبادل کے طور پہ بھی دیکھے جا رہے ہیں. آپ بہت باخبر ہیں, بہت ساری ملاقاتیں ہو رہی ہیں, اعلانیہ غیر اعلانیہ. تو ایسی صورت میں وزیر اعظم پھر اب گھبرا گئے ہیں جو شہباز شریف کے خلاف یہ کاروائی ہو رہی ہے؟ بالکل نہیں. جہانگیر ترین کی بھی میں آپ کو کہتا ہوں کہ جہانگیر ترین ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائے گا, بلکہ آپ کے اس انٹرویو میں سب سے اہم خبر یہ دینا چاہتا ہوں کہ جہانگیر ترین ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائے گا جس سے عمران خان کی حکومت کو نقصان پہنچے. کیا ان کی کوئی ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم؟ یہ خبر آپ کو کوئی نہیں دے. جی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, میں آپ کو 1 لائن سٹیٹمنٹ میں نے دے دی ہے کہ وہ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے کہ عمران خان کی حکومت کو ڈنڈ پڑے یا حکومت کو نقصان پہنچے. بجٹ بھی پاس ہوگا, اور جب بجٹ پاس ہو جائے گا تو پھر اگلا بجٹ ہی رہ جائے گا اور الیکشن آ جائیں گے. سو میرے خیال میں تو چیزیں
جو فواد کہہ رہا ہے وہ بہتری کہہ رہا ہے، بہتری کی طرف جا رہی ہیں، اور رمضان جب ختم ہو جائے گا، کل پرسوں عید ہو جائے گی، مہنگائی کی سطح بھی اور کم ہو جائے گی، کیونکہ ہمارے ملک میں لوگ ایک ہی مہینے میں جو ریٹ چاہتا ہے وہ نکال لیتے ہیں، اور ایک ہی مہینے سے 11 مہینوں کے خرچے نکالتے ہیں. سو سلو ہوگی مہنگائی بھی، اور انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گے. شیخ صاحب، اب آپ کی جو وزارت ہے وہ اتنی لائم لائٹ میں ہے، اور اگلے کچھ بلکہ 6 مہینے کیا سال تقریباً سمجھ لیں کہ اب آپ ہی کی وزارت نے کام کرنا ہے، کیونکہ حدیبیہ پیپر ملز بھی اب آپ کے پاس آئے گا دوبارہ، جہانگیر ترین کا کیس بھی آپ کے پاس، مطلب آپ نے ساری ایف آئی اے آپ کے انڈر ہے. تو یہ بتائیے گا کہ حدیبیہ پیپر ملز کا جو کیس ہے وہ دوبارہ کیسے کھلے گا، جبکہ سپریم کورٹ نے یہ واضح اس میں لکھ دیا کہ اب یہ کیس دوبارہ نہیں کھل سکتا. یہ صرف جو ہے وہ ایک لوگوں کے لیے، عوام کے لیے، یا اس میں کوئی جان ہے واقعی اس کیس کے اندر؟ دیکھیں، عمران خان صاحب نے لیگل ایجی سے بات کی ہے، فروغ نسیم صاحب سے بات کی ہے، ایک ایس ایم ظفر کے بیٹے ہیں، ان کا نام مجھے بھول جاتا ہے، علی ظفر یا کیا، ان سے بھی ان کی بات چیت ہے، لا ایکسپرٹ سے بھی کی ہے، کچھ سوچ سمجھ کے نکلے ہوں گے نا اس مسئلے پہ. لیکن ایک آدھا دن میں حدیبیہ پیپر پہ گورنمنٹ ایک واضح بیان دے گی، چاہے وہ فواد صاحب دیں یا لا ایکسپرٹس دیں. لیکن کل پرسوں حدیبیہ پہ عید کے بعد یا منڈے کو ایک واضح سٹینڈ حکومت کا سامنے آئے گا، جو اس میں نئی باتیں ہیں اس کو بھی شامل کیا جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ ثبوت آپ کو مل گئے ہیں حدیبیہ پیپرز میں، جو کہ آپ ثبوت کے طور پہ عدالت میں پیش کریں گے، کیونکہ ابھی جو اس سے پہلے جو تفتیش ہوئی اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں گئے، انہوں نے کہا کوئی ثبوت اس کے اوپر ہمارے پاس نہیں ہے. میرا خیال ہے کوئی بات نہیں ہے، اور اس میں ایک واضح حکومت کا موقف میں نے عرض سے کہا کہ سوار منگل کے دن آ جائے گا. شیخ صاحب، اب جو نئی ارینجمنٹ ہمارے پروگرام پہ زبیر صاحب نے کہا کہ شہباز شریف نیا راستہ کھولیں گے، وہ نیا راستہ ارلی الیکشنز کی طرف لے کے جائے گا یا ان ہاؤس چینج کی طرف لے کے جائے گا؟ پھر یہی بات جو ہے وہ نیو ارینجمنٹ کی وہ سعید غنی صاحب نے بھی کی. تو اب کچھ نہ کچھ تو ہے جو کہ چل رہا ہے پس پردہ، اس پہ ذرا بتائیے گا. دیکھیں، پہلے تو یہ اپوزیشن آرمی چیفز کے اور جنرل فیض صاحب کے نام لے کر پنجاب کی دھرتی کی سیاست اور میدانوں میں باتیں کرتی رہی ہے. اب ان کو سمجھ نہیں آ گئی ہے کہ گریپس آر ساور، انگور کھٹے ہیں اور ان کا کچھ کام نہیں بنا. تو اب یہ اس طرف کی بجائے اس طرف سے جانا شروع ہو گئے ہیں کہ ہم یہ تاثر دیں کہ ہمارے تعلقات، بابا کسی کی، میں باجوہ صاحب نے، یہ سارے لوگ موجود تھے، شہباز صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے اور بلاول صاحب اور سارے صاحبان جتنے بھی ہیں، اور باجوہ صاحب نے بڑا کلیئرلی کہا کہ لوگ جنٹل مین، وی آر ود دی الیکٹڈ گورنمنٹ، اور چاہے کل آپ کی حکومت ہوگی آپ کے ساتھ بھی ہوں گے. فوج جو ہے وہ منتخب حکومت کے ساتھ کھڑی ہے، اور اس میں مختلف آراء ہو سکتی ہیں، یہ نہیں کہ مختلف آراء نہیں ہو سکتی، لیکن مختلف آراء کا مطلب یہ نہیں ہے اب یہ نئی گولی بیچنا. دیکھیں، مسلم لیگ جو ہے وہ کوئی جوڈو کراٹے والی پارٹی نہیں ہے، اور فوج سے نہیں لڑ سکتی. نہ ان کے عمران خان کے بارے میں ساری قوم کو یہ بتانے دینا چاہتا ہوں، ہی از الرٹ ان آل سائڈس، اور وہ بالکل ہر مسئلے کے لیے تیار ہے. لیکن یہ کہنا کہ وہ اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مار دے گا اسمبلیاں توڑ کے، نہیں، وہ اگلے الیکشن کی تیاری کرے گا، اور وہ اگلے الیکشن سے پہلے اہم قدم جو کہ ملک کی اکانومی اور مہنگائی کی ہے اس پہ ضرور اٹھائے گا. اچھا شیخ صاحب، یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر ایک تقسیم کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ تقسیم ہے اس نیریٹو کے اوپر جس کا بھی آپ نے اشارہ دیا کہ ایک طرف مزاحمت تھی، ایک طرف شہباز شریف کی صورت مفاہمت ہے. تو اس تقسیم کے اوپر، کیونکہ آپ ہمیشہ کہتے رہے نون میں سے شین نکلے گی، ابھی تک کوئی شین نکلی نہیں ہے، کیا امکانات ہیں مفاہمت کے اور مزاحمت کے؟ کتنے اقدامات ہیں، امکانات ہیں عید کے بعد؟ سر دیکھیں، شہباز صاحب کل تو یہی تھے منسٹر انکلیو میں، سو پہلے بھی نواز شریف کو سعودی عرب سے لانے والا شہباز شریف ہی تھا، اور نواز شریف کو باہر لے جانے میں وہ راضی نہیں تھا، نہ وہ تھا، وہ آخری ٹائم تک بضد تھا کہ میں نے اس جہاز پر نہیں بیٹھنا. وہ تو اس کے باپ نے اس کو مجبور کیا، اور ورنہ وہ تو کسی قیمت پہ سعودی عرب جانا نہیں چاہتا تھا. لیکن سعودی عرب سے واپس لانے میں
اس کا بڑا کلیدی کردار تھا اور رابطوں میں رہتا ہے. شہباز شریف کی سیاست جو ہے رابطوں کی سیاست ہے, اور بعض بچے جو ہیں جنہوں نے آج نون لیگ کو یہاں تک پہنچایا ہے, وہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو پبلکلی چھوڑ دے گا نواز شریف کو شہباز, لیکن جو شین ہے وہ تو نکلی ہوئی ہے جی. دو ہی باتیں ہوتی ہیں نا, ایک بات ہے کہ ہاتھ پنجہ میں لانے کی اور ایک ہے جوڈو کراٹے کرنے کی. جوڈو کراٹے کی بھی وہاں گروپ ہے, ان کی تعداد کتنی ہے وہ اتنی نہیں ہے, اور ایک ہاتھ پنجہ میں لانے والی ہے ہیلو ہیلو گڈی گڈی والی وہ شہباز شریف ہیں. لیکن اس بار جو کچھ انہوں نے دیکھا ہے, اور کیونکہ شہباز شریف کا کیس سیریس ہے, اگر ریفرنسز میں دیکھیں تو ان کو ثبوت کر صفائی پیش کرنا ان کے لیے بڑا مشکل کام ہے. اور اب فیصلہ عدلیہ کا, عدلیہ کیا کرتی ہے, اسی عید کے بعد عدلیہ کا فیصلہ بھی آ جائے گا کہ اس حدیبیہ پیپر پہ اور ای سی ایل پہ, ظاہر ہے وہ بھی جائیں گے کورٹ میں, اور وزارت داخلہ بھی ہوگی. تو سیاست جو ہے وہ ٹی وی کی حد تک ٹھیک ہے, یہ تو 31 دسمبر کو کہتے تھے ہماری لاسٹ ڈیٹ ہے. دیکھیے لیکن شیخ صاحب اس کا ایک بڑا انٹرسٹنگ سر اس کا ایک بڑا انٹرسٹنگ بیک گراؤنڈ بھی ہے کہ شہباز شریف نے الیکشن کے فوراً بعد ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, اور خبریں بھی آئی تھی کہ بہت سارا کچھ طے پا گیا تھا, اور یہاں تک کہ کیبنٹ بھی فائنل ہو گئی تھی. تو اگر شہباز شریف جو ہے وہ مفاہمت پہ اس وقت بات کرنا چاہ رہے ہیں یا ہو رہی ہے, تو اس کا تو مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ فائنل ہوا ہوگا. کچھ فائنل نہیں ہوا. عمران خان بیٹھا ہوا ہے, اور میں نے آپ کو کہا یہ اپوزیشن عمران خان کو نہیں سمجھ پائی. میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں. اور اگر نا اتنا انہوں نے اٹھائے رکھا, سعودی عرب سے تعلقات بڑے یہ ہو گئے. آپ دیکھیں وہ خود لینے آیا, اور یہ ناموس رسالت کی اتنی تحریک تھی, وہ خود عاشق رسول ہے, وہ ننگے پاؤں مدینہ کی گلیوں میں پھر رہا تھا. اور ہم بھی پہلی دفعہ زندگی میں ننگے پاؤں ہی تھے, کیونکہ اگر ملک کا پرائم منسٹر ننگے پاؤں پھر رہا ہے تو آپ تو جوتے پہن کے پھر عجیب ہی لگتے ہیں. 27ویں کی رات کو اس کے لیے دونوں دروازے کھلے. میں کئی دفعہ روزہ رسول میں گیا ہوں, کئی دفعہ خانہ کعبہ میں ہوا. میری ساری سیاسی زندگی کا پہلا واقعہ ہے کہ 27ویں کی رات کو روزہ رسول بھی کھلا اور خانہ کعبہ کا بھی دروازہ کھلا. یہ اوپر کا ہی بلاوا تھا, اور میں ان میٹنگز میں شامل تھا, اور خود میں نے معاہدے کیے ہیں قیدیوں کو پاکستانی جیلوں میں شفٹ کرنے کے, اور آرمی چیف بھی وہیں موجود تھے, اور جو پرنس ہیں پرنس سلیمان جو ہے وہ وہیں تھے, محمد بن سلمان وہیں تھے, اور سارے معاملات جس طرح ہو رہے تھے مجھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ دونوں میں بڑی دوستی ہے. ٹھیک, اچھا ناظرین, ہم بات کریں جناب شیخ رشید احمد صاحب سے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ سعودی عرب میں جو معاہدے ہوئے ہیں ان کی نوعیت کچھ تو انہوں نے بتا دی, کچھ جو ہیں وہ اور بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں, کچھ امریکی اڈوں کے بارے میں بھی, یعنی یہاں پہ ان کو اجازت دینا اس کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے. اس پہ کیا اپ ڈیٹ ہے؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جناب شیخ رشید احمد صاحب وفاقی وزیر داخلہ اور عوامی مسلم لیگ کے سربراہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیخ صاحب, ابھی جو سعودی عرب کا دورہ ہوا, ایک تو اس پہ بہت تنقید ہو رہی ہے کہ زکوٰۃ اور فطر کی آپ نے خبریں دیکھی ہوں گی, بہرحال افسوسناک ہے, اور دوسرا یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ جو معاملات طے ہوئے ہیں اس پہ ابھی تک لوگوں کو نہیں پتا, پاکستان کی عوام کو اور پارلیمان کو نہیں پتا کیا کیا معاہدے ہوئے ہیں, کس قسم کی خبریں ہیں جو کہ ہم دے سکتے ہیں لوگوں کو تاکہ ابہام سے نکلیں لوگ. شاہ محمود نے کل تردید کیا کہ کوئی اڈے نہیں دیے جا رہے. ہاں, افغانستان جو ہے وہاں ٹی ٹی پی جو ہے وہ 11 کی 11 گروپس جو ہے, نگار سے لے کے سپین بولدک تک, اور کندھار سے لے کے, اور وہ ساری کٹھی ہو گئی ہیں. جو ہماری ابھی ہم نے کراچی سے ایک بہت اہم آدمی بھی گروپ پکڑا ہے, اور سرینا کا واقعہ آپ کے سامنے ہے, وہاں اس کی بھی ہم پہنچ گئے ہیں کہ کہاں گاڑی بنی, کون کون لوگ تھے, کون تھے خودکش. وہ کابل جو ہے اس کی, افغانستان ہمارے خلاف وہ سرزمین اور وہاں کے بعض شرپسند لوگ استعمال ہو سکتے ہیں, اور سب سے زیادہ باقی تو 4 لوگوں نے, آپ کو پتا 4 ملکوں نے ان کے بارڈر شارڈر
10 آدمی آتے ہیں یا 15 آتے ہیں. ہمارے تو روز کے انٹیریئر منسٹری میں بغیر ویزے کے ہی ہزاروں لوگ آتے ہیں. بالکل. کابل ایک دوبارہ پریشانی کا مسئلہ بن سکتا ہے. باقی پرائم منسٹر نے کل کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ 370 کی واپسی کے بغیر انڈیا سے مذاکرات بھی نہیں ہو سکتے اور تجارت بھی نہیں ہو سکتی. اور انڈیا تو خود دیکھیں نا، گنگا میں کووڈ کی لاشیں تیر رہی ہیں، اور وہ کیا اسے کہتے ہیں، کووڈ کے بعد وہاں بلیک فنگس بھی آ رہی ہے، اور 4 لاکھ ان کی تعداد ہے. ساری دنیا کہہ رہی ہے 4000 آدمی بہت کم بتاتے ہیں، امریکن تو بہت بڑی تعداد بتا رہے ہیں. اور شمشان گھاٹ اور قبرستان مل گئے ہیں، بالکل ہے ہی نہیں ہے وہاں پہ، جگہ نہیں ہے. بالکل سر، یہ تو ظاہر ہے بہت افسوسناک صورتحال ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بچائے اور ان کو بھی محفوظ رکھے، اس کے بعد کچھ نہ ہو. لیکن کشمیر کے اوپر جو کل پرائم منسٹر نے کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ دی ہے، کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت ساری ان باتوں کے مخالف ہے جو کہ پچھلے کچھ دنوں میں نیریٹو بن رہا تھا. پرائم منسٹر نے اس کی نفی کر دی ہے اور یہ کہا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی، جبکہ دوسری طرف شاید یہ خواہش موجود ہے کہ فوری بات چیت ہو. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں پنڈی اور اسلام آباد ابھی بھی ایک صفحے پہ ہیں؟ ایک ہی صفحے پہ ہیں. دیکھیں، سوچ کے انداز مختلف ہو سکتے ہیں. فیصلہ جو ہے وہ عمران خان کا ہے، اور عمران خان نے کل کیٹیگوریکلی جو بیان دیا ہے وہ بیان اس ملک کے پرائم منسٹر کا ہے. اور کل بھی دیکھیں شوپیاں میں انہوں نے 3 کشمیری مجاہدوں کو شہید کیا ہے. پرسوں چوتھ بھی شوپیاں میں 2 شہید ہوئے ہیں. مجاہدین جو عام شہری بیچارے بے گناہ. اور انڈین صورتحال جو ہے اس پہ اس واضح پالیسی کے بیان کے بعد تو میرا خیال ہے کوئی گنجائش نہیں رہ گئی ہے. میرا مطلب ہے کوئی ان کے بیان کی واپسی کی بھی گنجائش نہیں رہ گئی. درست بات ہے. سر، یہ تحریک لبیک پہ بھی تھوڑی سی بتائیے، صورتحال کیا ہے؟ پابندی، کیونکہ ہمیں پھر آپ کہہ رہے اسپوکس پرسن گورنمنٹ کے فواد چودھری صاحب نے کہا ہم نہیں اٹھائیں گے، اگر عدالت اٹھاتی ہے تو عدالت کا فیصلہ ہوگا، ہم اس کو کالعدم ہی رکھیں گے. آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ یہی بات ہے جی، ہم نے کمیٹی بنا دی ہے، اس میں اپیئر ہونا چاہیں تو وہ ہو سکتے ہیں. کوئی 3,000 لوگ، 1,000 عدالت نے بھی راہ کی ہیں جو ایم پی اوز کے تحت ہے. 3,000 لوگ جو ہیں ایم پی اوز کے تحت وہ ریلیز ہو گئے ہیں. اور باقی جن پہ ایف آئی آریں درج ہیں، جن پہ سیریس کیسز ہیں، وہ تھرو عدالت ہی جائیں گے. جن کی ایف آئی آریں کٹی ہوئی ہیں، ایم پی اوز کے تحت ہمارا ان سے تھا کہ ہم یہ سارے لوگ جو ہیں یہ چھوڑ دیں گے. سو اس میں کوئی اکا تکا رہ گئے ہوں تو مجھے پتہ نہیں ہے. مجموعی طور پر بھاری اکثریت سے وہ لوگ چھوڑ دیے ہیں جو صرف 16 ایم پی او کے تحت تھے. باقی جن پر ایف آئی آر درج ہیں. جی سر، یہ جو ایک فیٹف کی بھی تلوار لٹک رہی ہے، پھر جو یورپی یونین کی ریزولوشنز ہیں تو بہت سخت انہوں نے ڈیمانڈز بھی کی ہیں پاکستان سے. جی ایس پی پلس خطرے میں ہے، اس کے اوپر ظاہر ہے آپ کی وزارت سے ہی سب کچھ متعلقہ ہے، تو اس پہ کیا ڈیولپمنٹ ہے، کیا اقدامات کریں گے آپ؟ دیکھیں، ابھی 27 میں 24 ایک تو ٹھیک ہے، 3 میں فرانس بڑا ایکٹیو ہے، یورپی یونین کو وہ ہیڈ کر رہا ہے اس وقت. اور ای یو میں اس کا بہت ہی عمل دخل ہے. اور فرانس جو ہے وہ ہماری ان قسم کے، آپ کو پتا ہے نا کہ ایک آدمی نے اسلحہ چھین کر فرانس ایمبیسی کے باہر فائر شائر بھی کیا اور پھر اس کو پکڑ لیا گیا. سو فرانس ایمبیسی کی بڑی ریزرویشن ہے، فرانس گورنمنٹ کی رادر کہنا چاہیے، کیونکہ عمران خان نے تو بڑا واضح طور پر کہہ دیا. اور لوگ باتیں کرتے ہیں بابا میں ختم نبوت کا سپاہی ہوں، میں انٹیریئر منسٹر ہوں، اور عمران خان جو مدینہ کی گلیوں میں ننگے پاؤں پھر رہا ہے، اس سے بڑا کوئی عاشق رسول اور ناموس رسالت پر لڑنے والا ساری دنیا کو لکھ رہا ہے. لیکن یہ کہنا کہ ہم فرانس سے ٹکر لے سکتے ہیں اور ہمیں فرانس سے ساری دنیا میں بہت سارے مسئلے پاکستان کی اکانومی کے لیے پیدا ہو جائیں گے. اور بڑے لوگ دیکھیں نا انڈیا میں کیا ہوا، چارٹرڈ فلائٹیں لے کے بڑے لوگ بھاگے ہندوستان سے، غریب ہی مر رہا ہے وہاں پہ. سو پاکستان کی اکانومی کا بھی نزلہ چینی اور آٹے اور گھی اور تیل کا غریب پہ ہی پڑے گا. اور فیٹف میں تھوڑا ٹائم ضرور لگے گا، اگر اس بار نہیں تو اگلی بار بہتری ہوگی. لیکن ہمیں جو سب سے بڑا پرابلم ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد جو ہے یورپی یونین کی، وہ فرانس کی وجہ سے ہمارے سے ناراض ہے. کیا میں پارلیمنٹ جملہ استعمال کروں کہ وہ کھچاؤ میں ہے، تناؤ میں ہے.
اور اس کو بھی دیکھنا حکومت کا کام ہے. ہم بہت اہم بات کی ہے اور بہت اہم انٹرویو ہے شیخ صاحب کا. ہم ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں. بریک کے بعد ضرور اس پہ بات کریں گے کہ کیا عید کے بعد کچھ گرفتاریاں ہو سکتی ہیں اپوزیشن لیڈرز کی، خاص کر کے اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور مستقبل کا پیش منظر خاص کر کے بجٹ کے بعد اور معیشت کے حوالے سے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ جناب شیخ رشید احمد صاحب موجود ہیں. سر، ایک تو یہ بتائیے گا کہ عید کے بعد کچھ گرفتاریاں ہو سکتی ہیں. کیا شہباز شریف صاحب کو دوبارہ گرفتار کیا جائے گا؟ کیونکہ اب تو ایف آئی اے کے پاس ہیں معاملات نیب سے زیادہ. نیب سپریم کورٹ میں ضرور گئی ہے چیلنج کرنے، لیکن تحقیقات تو حکومت کرے گی. تو کیا امکانات ہیں اس کے؟ میں اپوزیشن سے تو کوئی اتنی بڑی تھریٹ توقع نہیں کر رہا. اگر آئیں گے بھی وہ، دیکھیں دسمبر گزر گیا، جنوری گزر گیا، فروری گزر گیا، مارچ گزر گیا، اپریل گزر گیا، مئی گزر گیا. 6 مہینے اور ان کی، اگر انہوں نے 6 مہینے انہوں نے تیاری کی جی، 6 مہینے کی تیاری پہ انہوں نے دسمبر کی ڈیٹ دی. یہ ہماری خوش قسمتی سمجھیں، عمران خان کی خوش قسمتی سمجھیں کہ اس کو نالائق اپوزیشن ملی ہے. میڈیا میں تو آپ دیکھیں نا، ایک ویل کپ بھی کسی لیڈر کا گم جائے تو بریکنگ نیوز ہے. ایک گاڑی کا ویل کپ جو ہے اس پہ بھی خبر بن رہی ہے، کیونکہ 24 گھنٹے میڈیا چل رہا ہے. یہ ساری سیاست جو ہے وہ ٹی وی پہ، مجھے تو ڈر ہے کہیں یہ ٹی وی کی سکرین بھی نہ سکڑ جائے. لوگ کہیں یار بس کرو، انف از انف. لوگ ہی خود فیصلہ کریں گے بھئی یار یہ کیا صورت حال ہے. اور اس ٹی وی کی سکرین سکڑنے سے ساری ایکٹیویٹی جو ہے اس کالے کیمرے میں ہے. لوگ اکتائے ہوئے ہیں. ہماری یا عمران خان کی یہ خوش قسمتی ہے کہ اس کو نالائق اپوزیشن ملی. پہلے آپس میں تو نبٹ لیں یہ لوگ. اور زندگی میں یاد رکھنا آسما، جو ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑ لیتا ہے نا، وہ کبھی ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتا. ایک کونسلر نے، وہاب الخیری صاحب نے میرے خلاف الیکشن لڑا تھا، سپریم کورٹ میں گئے، ابھی ریٹ ہے. جب میں کونسلر تھا تو اس نے مجھے معاف نہیں کیا ہوا. پتہ نہیں حیات ہیں کہ نہیں ہے. حیات ہیں تو اللہ ان کو صحت دے، اگر نہیں ہے تو اللہ ان کی بخشش کرے. یہ سیاست بڑی ہی عجیب چیز ہے. جب ایک دوسرے کے مقابلے میں آ جاتے ہیں، پھر مولانا فضل الرحمان دینی مدرسوں کے زور پہ کتنا زور لگا لیں گے جی، کتنا زور لگا لیں گے. اس کا مطلب ہے کہ پی ڈی ایم دوبارہ نہیں سمجھنا شروع ہو گئے. پی ڈی ایم دوبارہ اکٹھی نہیں ہو سکتی، اس کا مطلب میں نہیں دیکھ رہا. میں پی ڈی ایم کا جلسہ جلوس اور 6 مہینے لگا رہے ہیں. میں الیکشنوں کا ماحول بنتا ہوا دیکھ رہا ہوں سال کے بعد. 5واں سال الیکشن کا ہوتا ہے. جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے وہ حلقوں میں چلے جاتے ہیں، لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، لوگوں کے گلے شکوے سنتے ہیں، کیا کیا سنتے ہیں جی. لوگ ایسی بات کرتے ہیں. 4 سال گزر گئے اور 5ویں سال ساڑھی یاد آ گئی ہے. ایسی بات. دنیا میں ووٹ لینا، ایسی لوگ باتیں کرتے ہیں. کوئی آسان کام ہے جی؟ سب سے مشکل کام ووٹ مانگنا ہے. اچھا شیخ صاحب، مریم نواز، اگر آپ کا کوئی جی سر، مریم نواز باہر چلی جائیں گی یا وہ پاکستان میں رہ کے سیاست کریں گی؟ کیونکہ ان کا بھی ایک مزاحمتی سیاست کے حوالے سے بڑا ذکر آ رہا ہے اور ہو رہا ہے اور ہوتا رہا ہے. تو ان کے کیا فیوچر، ان کا کیا؟ میرے پاس کچھ باتیں ہیں بطور انٹیریئر منسٹر کرنی مناسب نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے لفظوں میں کہا کہ سب لوگ چلے جانا چاہتے ہیں، الیکشن کے نزدیک آنا چاہتے ہیں. اور یہ ٹی وی پہ اگر کہہ رہی ہیں کہ بھی مجھے بورڈنگ کارڈ تشتری میں بھی رکھ کر دیا جائے تو میں نہیں لوں گی، تو پھر اسی کی بات کو آپ مان لیں. میں پولیٹیکلی آپ کو یہ کہا کہ یہ سارا خاندان الیکشن کے دنوں میں واپس آنا چاہتا ہے. ٹھیک، لیکن شیخ صاحب جو اس وقت مہنگائی کی صورتحال ہے، جس طرح سے معیشت کے اعداد و شمار ہیں، تو شوکت ترین صاحب نے تو اسٹینڈنگ کمیٹی میں صاف مطلب کہہ دیا کہ 3 سال میں کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ ایک چارج شیٹ خود گورنمنٹ کے خلاف ہے. آگے آپ کیا کریں گے 2 سال میں سر؟ دیکھیں، شوکت ترین کو میں جانتا ہوں، میرا کالج سے دوست ہے. وہ آؤٹ سپوکن ہے. حفیظ شیخ جو ہے وہ ذرا میڈیا شائع تھا، وہ میڈیا میں زیادہ آنا جو ہے، لیکن اس کے لیے ہم ووٹیں مانگتے رہے ہیں 8 دن پہلے. یہ کہنا کہ ہم نے ووٹیں نہیں مانگی، اس کے لیے ہم نے ووٹیں مانگی ہیں. اور اکانومی ایک ایسی منسٹری ہے، فنانس ایسی منسٹری ہے جس کا 4, 5, 6 مہینے میں پتہ لگ جاتا ہے کہ کیا ڈیلیور ہوا کیا نہیں ہوا. اگر ترین جو ہے فنانس منسٹر جو ہے ذرا وہ میڈیا میں زیادہ ان کا ایک رول ہے، سو میڈیا میں آ کے وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں. لیکن یہ اس گورنمنٹ کے وہ
ECC کی بعض میٹنگوں میں آ کے بیٹھتے تھے جس کو حفیظ شیخ بھی چیئر کرتے تھے, میرے بہت اچھے دوست ہیں, لیکن اکانومی کو ٹھیک کرنا عمران خان کا اور جہانگیر اور ترین کا مشن ہے. اور ایک بات میں نے آپ کو کہہ دی آج آپ کے انٹرویو میں کہ جہانگیر ترین اس گورنمنٹ کو ڈنٹ نہیں ڈالے گا. نہ میرے جہانگیر ترین صاحب سے کوئی سلام دعا ہوئی ہے, کوئی 3 4 5 سال ہو گئے ہیں, نہ مجھے گورنمنٹ سائڈ پتا, لیکن یہ میں کہہ سکتا ہوں انفارمیشن کی بنیاد پہ ایز اے انٹیریئر منسٹر کہ ترین جو ہے حکومت کو نقصان نہیں پہنچائے. لہٰذا بجٹ منظور ہو جائے گا, اس میں کوئی دقت نہیں ہوگی. اور آخری سوال سر, یہ جو آپ لیکن جب میں یہ کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب کہ سب طے ہے. سر ایک ڈیل آپ نے بریک کی تھی جب آپ پہلے وزیر اطلاعات تھے جنرل مشرف کے زمانے میں, اور ہم نے بھی وہ خبر بریک کی تھی اس وقت. وہ ڈیل تھی وہ جو لکھا گیا تھا معاہدہ میاں صاحب کے درمیان اور حکومت کے درمیان. کیا اس طرح کی کوئی ڈیل کچھ عرصے میں بریک ہو سکتی ہے دوبارہ, جو ابھی ریسنٹلی ان کی روانگی ہوئی ہے اس کے حوالے سے؟ عمران خان نہیں کرے گا. نہیں, جو ہو گئی ہے سر, جو گئے ہیں وہ اس کے بارے میں. پرسنلی عمران خان سے ایک ایشو تھا, ایک ایشو میں مجھے ڈالا گیا, اور جو آپ کہہ رہے ہیں خاندان کے باہر جانے کا, عمران خان نے اسٹیٹ میں مجھے کہا, جو جملہ کہا وہ میں اس روزے کے ٹائم آپ کو کہہ رہا ہوں, شیخ رشید نو وے ایٹ آل. مجھے کسی نے کہا کہ آپ بیچ میں پڑھ کے کوئی رول ادا کر سکتے ہیں. میں نے کہا جی میں تو عمران خان کے ساتھ ہوں, اس کے ساتھ آیا ہوں, اس کے ساتھ جاؤں گا. سو اگر آپ کہتے ہیں تو میں پوچھ لیتا ہوں. کہتا لیکن ہمارا نہ پتہ لگے, آپ پوچھیں. میں نے ان سے کہا کہ اس قسم کے حالات ہیں, ہم ریلیکس گزاریں آخری سال 1.5 سال, کیونکہ آخری سال تو ریلیکس نہیں ہوتا, الیکشن کمپین ہوتی ہے. ویسے ہی ہم لگے ہوتے ہیں سڑکیں بنانے اور سیوریج بنانے اور نالا لئی بنانے. لوگ کہتے ہیں اب خیال آیا. تو جو عمران خان نے جملہ دہرایا وہ معصومہ آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ شیخ رشید نو وے ایٹ آل. آگے اب قوم خود اندازہ کر لیں. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ جناب شیخ رشید احمد صاحب. بہت اہم باتیں انہوں نے کی ہیں, اور آج شہباز شریف کا نام ECL پہ بھی ڈال دیا گیا ہے. ان کے خلاف مزید تحقیقات کا آغاز بھی ہو رہا ہے, اور یہ سب FIA یا وزارت داخلہ کے انڈر ہوگا. بہت اہم گفتگو آپ نے ان کی سنی ہے, اور فیصلہ آپ کا.